صدارتی خطاب کے لیے حضرت مفتی وقایت اللہ صاحب جو امام و خطیب مکہ مسجد چوک کے امام ہیں اور اسی طرح سے دارالمحمدیہ اپرس گاؤں بسمت نگر کے ناظم بھی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے تو حضرت یعنی بہت ساری تنظیموں کے جو ہے تو صدر بھی ہے۔ بقیت الصلب نمونہ اصلاح حضرت مفتی وقایت اللہ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور صدارتی خطاب فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم۔ یہاں پر ہمارے پاس انتہائی قابل احترام اور اکرام تشریف لائے ہوئے مہمانان مکرم حضرات علماء کرام جو جامعہ اشاعت المکل سے تشریف لائے ہیں اور دیگر مقامات سے الحمدللہ یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان تمام کا شہر ناندیڑ کے اندر دل و جان سے استقبال کیا جاتا ہے۔ ہم سب کے لیے خوشیاں اور بڑی مسرت کی بات ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس بہت ہی قابل احترام علماء کرام تشریف لائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب لوگوں کے لیے ایک غمگین ایک لمحہ یہ بھی اس طریقے سے ہے کہ ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا مفتی محمد حذیفہ صاحب دامت برکاتہم اشاعتی مدظر اللہ تشریف لانے والے تھے، لیکن جو ایک واقعہ پیش آ گیا کہ حضرت کے تائے جان جو وصال فرما گئے گزشتہ کل، تو اس بنا پر ان کو واپس جانا پڑا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے پاس آئیں گے، بار بار آئیں گے، ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ کے والد بزرگوار تو ہمارے پاس الحمدللہ شہر ناندیڑ کے اندر اطراف اکناف میں حضرت خادم القرآن والمساجد بار بار تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے۔ محترم بزرگ دوستو، آپ کا میرا یا ان علماء کرام کا جو یہاں پر شہر ناندیڑ کے ہیں، ان کا تو سابقہ بار بار مساجد میں یا دیگر مواقع پر، چاہے وہ خطبہ نکاح کے موقع پر ہو اور کے موقع پر ہو یا کسی اور موقع پر ہو، وہ ہوتا ہی ہے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے انہی حضرات علماء کرام کو ہم سنیں گے۔ چند متفرق باتیں آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر دوں۔ مثال کے طور پہ ہمارے رفیق مکرم حضرت قاری محمد عمر صاحب مدظر العالی جو شہر ناندیڑ کے ہمارے سپوت ہیں، ہم سب کے لیے فخر ہیں، یعنی فخر کا باعث ہیں، اور اب وہ سب کے ہیں، صرف ناندیڑ کے لیے نہیں ہیں بلکہ سب کے ہیں۔ اور حضرت خادم القرآن والمساجد دامت برکاتہم کے بڑے چہیتے بھی ہیں۔
ابھی انہوں نے یہاں پر بیٹھ کر جو تلاوت کلام پاک کی، ذہن کے اندر آئے گی بات کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری آواز سے ان کو نوازا ہے، یقیناً آئے گی، میرے بھی ذہن میں آتی ہے، آپ کے بھی ذہن میں آئے گی، سب کے ذہن کے اندر یہ آئے گی، یہ بات یقیناً آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، تبھی تو ان کو اتنی بڑی جگہ پر ان کو پڑھانے کا موقع ملا ہے۔ اب یہاں پر بیٹھنے کے بعد جب وہ پڑھ رہے تھے، یقین جانیے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، ان کا سارا وجود ہل کر رہ گیا تھا۔ ظاہری طور پر تم کو معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہے ہیں، بے شک بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، یقین اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے جو محنت کی طالب علم کے زمانے میں جو محنت کی، اب اس کے بعد ان کو اساتذہ کرام نے یہ بات بتلائی کہ دیکھو حروف 29 ہیں، مخارج 17 ہیں، پھر اسی طریقے زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ، زبان کی جڑ اور زبان کی پیٹھ، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو پوچھیں گے آپ سے، کیا آپ کے دانت میں درد ہو رہا ہے؟ سیمنٹ بٹھانے کا ہے، سونے کا تار لگا دینے کا ہے، اس کے اندر چاندی بٹھا دینے کی ہے، چلو ٹھیک ہے، اس کو اتنے پیسے اتنی فیس ہو جاتی ہے، یہ کہیں گے، بالکل کہیں گے 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے۔ اور اگر پورا چوکڑا اگر بدلنے کا اگر ہے تو 32 دانتوں پہ اگر 2000 روپے اگر ایک دانت کے لحاظ سے اگر دیکھ اگر جائیں تو 64,000 روپے خرچ آ جائے گا۔ کتنا آئے گا؟ 64,000 روپے خرچ آئے گا۔ لیکن یہ حضرات علماء کرام جو ہمارے پاس ایک نوجوان ٹیم جو وجود میں آئی ہے، عقل گما سے جو بڑھ کر جو فارغ آئے ہیں ہمارے حضرات علماء کرام، قرآء کرام، اب انہوں نے جو ان بچوں کو جو سمجھایا ہے، بتلایا ہے، وہ ڈاکٹروں سے ہٹ کے ایک الگ ہی چیز یہاں پہ ان کو ملتی ہے۔ اب وہ یہ کہیں گے نیچے کے 2 دانت، اوپر کے 2 دانت، ثنایا علیا، ثنایا سفلا۔ ارے کیا مصیبت ہے، وہاں گئے تو کچھ اور یہ بتلا رہے ہیں، الگ ہی ہے۔ ثنایا علیا، ثنایا سفلا، کیا ہوگا اس کو؟ کیا علیا میں پہنچے، سفلا میں پہنچے؟ ثنایا علیا، ثنایا سفلا۔ پھر کہیں گے وہ رباعیات ہے، اس کے بازو کے دیکھو، پھر انیاب ہے، پھر ہنستے وقت جو دکھائی دیتے ہیں وہ زواحق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ کھانا ہے، دعوت ہے، عود ہے، کہیں پہ جانا اگر ہے، اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان دانتوں کی تعداد کو زیادہ رکھا، تواہم وہاں پہ موجود ہے۔ شروع میں تو ثنایا علیا، ثنایا سفلا سے کام چل رہا ہے، رباعیات بھی ہے، انیاب بھی ہے، اور اس کے بعد زواحق بھی ہے کہ مسکراتے اور ہنستے وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ اب کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ دعوت میں بھوکا نہ رہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دانتوں والے جلدی جلدی کھا کے نکل جائے گا، غریب رہ جائے گا، لہذا اللہ تعالیٰ آزو بازو دانت لگا دے تو تواہن۔ اور پھر اگر کوئی ایسی چیز اگر آ گئی کہ جس کی وجہ سے تھوڑا دشواری ہو رہی ہے، آزو بازو لگا دیا گیا نواجس، کام ہو گیا۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں یہ علماء کرام، یہ ہماری نوجوان ٹیم جو علماء کرام جو ہے قرآن حضرات ہیں، اب یہ ان بچوں کو بتلاتے ہیں، سکھلاتے دیکھو تم کو حرف را یہاں سے نکالنا ہے، لام جلالہ اس کو بولتے ہیں، اسی طریقے سے حروف مدہ اس کو بولتے ہیں، پھر اسی طریقے حروف حلقی اس کو بولتے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں یہ حضرات علماء کرام، قرآن کرام، جیسا کہ بھی بات بتائی گئی کہ معمولی سی تنخواہ میں کتنی تنخواہ، 3,000، 4,000، 5,000، بڑی مشکل سے روتے دھوتے اور اس کے بعد آنسو بہاتے ہوئے بہت کم مقدار میں دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے صدر صاحب نہیں ہے، محتمم صاحب نہیں ہے، اور ایسا ہے ویسا ہے، اب ہوتے ہوتے اس طریقے تنخواہ کی ملتی ہے، معمولی سی ان کو تنخواہیں دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود ان کا جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ شہر ناندیڑ کے اندر یہ بیماری ہے، کیا ہے یہ بیماری ہے، اور جگہوں کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم۔ صبح جب ہو جاتی ہے، 7 بج جاتے ہیں، اب اس کے بعد وہ اعلان ہوتا ہے، اعلان مساجد کے مائک سے ہوتا ہے، محترم حضرات فلاں مسجد کے اندر عربی تعلیم کا انتظام ہو چکا ہے، عربی تعلیم کا وقت شروع ہو چکا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے بچوں کو فلاں مسجد کے اندر عربی تعلیم کے لیے بھیجیے۔
ایسا اعلان کبھی سنا اسکول سے ہوا کیا؟ مدینہ علوم سے ہوا کیا؟ اقرا اردو سے اسکول سے ہوا کیا؟ یہ اسی طریقے کسی اور سے ہوتا کیا؟ کہیں سے بھی اعلان نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے اگر یہ تو مکاتب سے ہوتا ہے، مساجد سے ہوتا ہے، حالانکہ اس طریقے کا یہ اعلان نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ نے جس طریقے سے رات میں جیسے اسکول کو صبح میں جانے والا ہے بچہ، تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے اس کے پاکابے ہے نہیں ہے، اس نے ہوم ورک کیا یا نہیں کیا، اس کی کاپیاں برابر ہیں نہیں ہیں، اس کی کتابیں ہیں یا نہیں ہیں، وہ ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے رات میں ہی بچے کا نورانی قاعدہ ٹھیک سے رکھا ہوا ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی جائزہ لینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اب یہ بچے جن کے بارے میں ہمارے حضرات حکم نے یہ ابھی بات بتلائی کہ ماشاءاللہ اتنے دن سے محنت کی جا رہی تھی، اتنے دن سے محنت کی جا رہی تھی. ایک عام آدمی سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی نورانی قاعدہ اس کے اندر ذرا بتاؤ تجوید کیا ہے، وہ کہیں گے اس کے اندر کیا تجوید ہے؟ کیا مطلب ہوگا؟ نام دکھ رہا ہے اس کا نورانی قاعدہ. جبکہ اگر ہمارے ان بچوں سے اگر پوچھے تو وہ بچے بتائیں گے نون واو زبر نو، اور اس کے بعد را الف زبر را، نون یا زیر نی، نورانی. اس کے اندر یہ تینوں حروف مت آگے، باقی امتحان دینے کی ضرورت نہیں، آگے اندر جانے کی ضرورت نہیں. یہیں پر آگے نورانی قاعدہ جس کو اولا مولوی نور محمد صاحب نے مرتب کیا. اب مولوی نور محمد صاحب اس کے اندر سب جگہ آپ کو ملیں گے، حروف مدہ مل جائیں گے. ملیں گے نہیں ملیں گے؟ وہ کون بتلائے گا؟ یہ بچے بتلائیں گے. اس لیے ہمارے ان علماء کرام نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے. وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَرِّدِ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ آثِمٌ. کہ تجوید کا پڑھنا، قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھنا یہ لازمی ہے، جیسا کہ ہمارے مولانا مکرم نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے. اور قرآن کریم میں سورہ مزمل 29 سپارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھو، تجوید سے پڑھو، اچھے طریقے سے پڑھو. ہم جب کپڑا لے کر آتے ہیں بازار سے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کپڑا بنتا کہیں اور ہے، فیکٹری میں، کارخانوں میں بنتا ہے، بکتا کہیں اور ہے، دکانوں پر بکتا ہے، سلتا کہیں اور ہے، ٹیلر حضرات کے پاس سلتا ہے، اور میلہ اگر ہو جائے تو دھوبیوں کے پاس دھلتا ہے. اب اس کے بعد ہم پہن کر کسی مجلس میں، کسی محفل کے اندر جاتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو اسی طریقے سے ان بچوں کو، معصوم بچوں کو سکھلایا گیا، بتایا گیا، محنت کی گئی، اور اس کے بعد مسابقۃ القرآن الکریم رکھا گیا. معلوم ہے آپ کو مسابقہ کے معنی کیا معنی آتے ہیں؟ باب مفاعلت سے یہ آتا ہے. اس کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے لوگو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، آگے بڑھو. سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ حضرات؟ نہیں سمجھے؟ چلیے سمجھاؤں. بات کو میں مختصر کر رہا ہوں، یہ حضرتوں کو سمجھنا ہے بالکل. یہ نہیں کہ بس بھائی کا دشمن بن کے میں بیٹھ جاؤں اور بس پر حضرت داؤد جہاں بیٹھ گئے اور بات اٹھنے کا نام ہی نہ لے. تو مسابقے کے معنی آتے ہیں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. بس اسٹینڈ کے اوپر ہم جاتے ہیں، اب وہاں پر جانے کے بعد کافی انتظار کے بعد اب ایک بس آتی ہے جہاں پر ہم کو جانا ہے. اب ایک آدمی یہ کھڑکی میں سے، دوسرا آدمی وہ کھڑکی میں سے، تیسرا آدمی وہ ڈرائیور صاحب کی کیبن میں سے اندر گھستا ہے، چوتھا آدمی بس کے جو پیچھے کا جو حصہ تھا وہاں سے جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہاں پر اپنی دستی، اپنا رومال وہاں پر رکھ دیتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ مسابقہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش. تو ایسے ہی بچوں کو مسابقہ یہاں پر کرایا گیا. اب یہ دیکھیے سائیکلوں کو دیکھنے کے بعد یہ ہمارے وہ علماء کرام جو معمر ہو چکے ہیں، یہ جن کو یہ چیزیں نہیں ملی پہلے، بشمول میرے معلوم ہوتا ہے کاش کہ یا تو ہم ہوتے، یہ بچوں کے اندر ہم ہوتے، یا کاش کہ یہ سائیکلیں اس وقت ہوتی، کاش کہ یا تو یہ سائیکلوں کے انعام اس وقت دینے کا رواج بن جاتا.
یا کاش کہ ہم آج پیدا ہوتے اور یہ بچوں کے ساتھ ہم ہوتے. ماشاءاللہ 1 2 3 4 ایک جگہ بلڈوزر کے مقابلے میں سائیکلیں ہار گئی, ہمارے پاس یہاں پر 15 سائیکلیں آگے ٹھہر گئی. یہاں پہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک جگہ بلڈوزر کے مقابلے میں چند روز قبل 2-3 روز پہلے سائیکل ہار گئی بیچاری غریب نہیں. لیکن شہر ناندیڑ کے اندر ماشاءاللہ ترو تازہ سائیکل آ کے یہاں پہ ٹھہر گئی. اب جس وقت جب جائیں گے یہاں سے کیا پیارا منظر ہوگا. معصوم بچے جن کے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہے, جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے, زکوٰۃ فرض نہیں ہے, حج فرض نہیں ہے. اب وہ جب یہ گھر پر جائیں گے پورا گھر پورا محلہ ان کا استقبال کرے گا جیسا کہ کوئی معصوم سا نابالغ نوشہ رہا ہے. چلے بچے بیٹھ کے اس کے اوپر. بڑی سائیکلوں سے زیادہ مہنگی کتنے کے جی ماما؟ 5,000 کی یہ سائیکل ہے اور یہ پھگے لگے ہوئے یہ 20 روپے سے کم کے نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر بعد میں اور انعام کو ملنے والا, نقدی انعام ملنے والا ہے. تو جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کاش کیا تو آج ہم ہوتے, یہ کاش کی سائیکلیں اس وقت ہوتی انعام میں دی جاتی. بہرحال یہ چند باتیں میں صرف اس لیے بتا دیا ہوں کہ آپ حضرات ذرا جہاں پر اپنا اور روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور جگہوں پہ بشاشت کے ساتھ, خوشدلی کے ساتھ ان مکاتب کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. یہ مکاتب کے اندر جہاں پر قرآن کریم کو اچھا پڑھایا جا رہا ہے, جو عظیم الشان کتاب ہے, اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے عقیدوں کو درست کیا جا رہا ہے. اس طرف بھی دھیان دیجئے, اس لیے کہ آخرت میں پہلے آپ کے میرے سارے انسانوں کے عقیدے کو دیکھا جائے گا. قبر میں جانے کے بعد پہلا سوال یہ نہیں ہوگا نمازیں کتنی پڑھی, روزے کتنے رکھے, زکوٰۃ کتنی دی, حج کتنے کیے, وہ سوالات ہیں. لیکن بعد میں پہلا سوال ہوگا من ربک وما دینک ما تقول لهذا الرجل. وہ عقیدے کا معاملہ ہوگا. وہاں پر کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ عقیدہ ہے. جب قرآن کریم کی جو آیات پاک ابتدائی نازل ہوئی, یہ نہیں فرمایا گیا نماز پڑھو روزہ رکھو, بلکہ کیا فرمایا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ان 5 آیات پاک میں کہیں ذکر نہیں نماز روزے کا. وہ تو کرنا ہی ہے, اس کے بغیر چارے کار نہیں. لیکن پہلے عقیدہ درست ضروری ہے. یہ بچوں کو پورے عقائد درست کرتے ہیں. تم کون ہو, یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب مسلمان. اسی لیے ہمارے حضرات اہل علم نے چھوٹی سے چھوٹی کتاب لکھی ہے تعلیم الاسلام بچوں کے واسطے, تاکہ ہر مسلمان کا عقیدہ درست ہو جائے. عقیدۃ الطحاوی لکھی گئی ہے جو دینی مدارس کے نصاب کے اندر شامل ہے. اسی طریقے سے اور کتابیں لکھی گئی ہیں, شرح عقائد لکھی گئی ہے. چونکہ آخرت میں مسئلہ اعمال سے پہلے, اعمال صالحہ سے پہلے عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدہ اگر درست ہے معاملہ انشاءاللہ تعالی صاف ہوگا. اگر کوئی جھول بھی اگر رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں, معاف فرمانے والے ہیں. بس انہی باتوں کے پر میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جو مسابقہ ہو رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی جو منعقد کیے ہیں, جنہوں نے جس قسم کا اس کے اندر تعاون کیا ہے, دامے درہمے قدمے سخنے, اس کے علاوہ ہمارے جو حضرات علماء کرام, ہماری جو ٹیم ہے, نوجوان علماء کی جو ٹیم ہے, کہ جن کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے, اللہ تعالی نے اور حوصلہ عطا فرمائے. لیکن حوصلے کا مطلب خالی نہیں کہ اور جو جذبہ ہو جائے اور رات میں بیچارے سوئے نہیں. 2 گز کی دوری اور کیا ہے وہ ماسک ہے ضروری. یہ ساری چیزیں سڑکوں پہ ہیں, راستوں پہ ہیں, گھروں میں نہیں ہے. ورنہ تو بس آبادی کی تکمیل کدھر ہو جائیں گی. پھر تو 2 گز کی دوری, ماسک ہے ضروری. یہ وہاں کا مسئلہ ہے, راستوں پہ کا مسئلہ ہے, روڈوں میں کا مسئلہ ہے, گھر کی 4 دیواری کا اور بیڈ روم کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو حوصلے کا مطلب یہ نہیں کہ بیچارے اور زیادہ اپنے آپ کو تپاتے بیٹھے, یہ مطلب نہیں. حوصلہ اللہ ان کو دے گا, لیکن آپ اپنے جیب میں سے پیسہ نکال کے تعاون کرتے رہیے, خودی سے کرتے رہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.